حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الابتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ انسان کو ہم نے مجبور نہیں کیا ہے بلکہ آزادی دی ہے کہ جدھر جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن دونوں کی منزلیں بتا دی ہے کہ اگر ادھر جاؤ گے تو تمہیں جنت میں جگہ دیں گے اور اگر ادھر جاؤ گے تو عذاب شدید میں گرفتار کر دیں گے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو کس طرح سے نبھاتا ہے کہ اگر انسان آرام چاہتا ہے، تکلیف میں گزارا نہیں کرنا چاہتا، تو ضروری ہے کہ انسان وہ کام کرے کہ جو مرضی پروردگار کے مطابق ہو، جو منشاء پروردگار کے مطابق ہو۔ انسان وہ کام کرے کہ جو پروردگار چاہتا ہے، لیکن انسان چونکہ خاک کا پیکر ہے، انسان جس میں خواہشات پائی جاتی ہے، وہ انسان کہ جس میں مادیات کی محبت پائی جاتی ہے، وہ انسان گناہ کرے گا، وہ انسان لرزشیں کرے گا، وہ انسان خطا کرے گا، لیکن وہی انسان ہے جو خطا کرنے کے بعد خطا پر نادم ہو جائے، جو انسان غلطی کرنے کے بعد غلطی کی معافی مانگ لے، وہی انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ لیکن انسان کیا ہے، آج اتنا شدت پسند ہو گیا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ پروردگار کہتا ہے کہ المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، مغفرت کرنا میرا کام ہے، توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ اب اگر کوئی انسان توبہ نہ کرے تو پروردگار مغفرت نہیں کرے گا۔ شرطہا و شروطہا، شرط کے ساتھ ہے۔ پروردگار نے کہا مغفرت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تمہیں بخشنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ اب بعض لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے نہیں۔ تو ہم نے کہا آپ پھر انسان کے صف میں نہیں ہیں، تو آپ تو معصوم کے صف میں آ گئے، کیونکہ معصوم سے گناہ نہیں ہوتے نہیں۔ وہ معصوم جو ہیں وہ گناہ کی طرف کبھی سوچتے ہی بھی نہیں۔ اب آپ سے گناہ نہیں ہوتا یعنی آپ ان کے صف میں آ گئے کہ جن کو پروردگار نے گناہوں سے روک دیا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر انسان پوری زندگی کا جائزہ لے، پورے دن کا حساب لے، تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا گناہ کیا، لیکن بعض گناہ ہے وہ اسے مانتا ہی نہیں۔ اب وہ کہہ دیا کھڑے ہو کر کے کہ مولانا آپ نے یہ غلط پڑھ دیا۔ اب یہ جملہ
مولانا کے دل پر کتنا اثر ڈالتا ہے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ کہہ تو دیا کہ آپ نے غلط پڑھ دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ مولانا کے دل پر کتنا دھکا لگا۔ یہ جو دھکا لگا نا، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ نے کسی کے دل کو آرازی پہنچائی، کسی کی توہین کرنے کی کوشش کی، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، ایک چند سطحی جانکاری حاصل کرنے کے بعد سوچتا ہے ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد اب سوچتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نہیں عزیزان گرامی، ہم تو عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خواہشات کا مرکب ہیں، ہم مادیات کا مرکب ہیں، ہم میں تمام تر خواہشات پائی جاتی ہے۔ ہم میں دنیا کی خواہش ہے کہ ہر چیز مل جائے۔ یہاں چاہتے ہیں ہمیں بنگلہ بھی مل جائے، گاڑی بھی مل جائے، کار بھی مل جائے، ساری چیزیں یہاں کی ہم چاہتے ہیں۔ جو یہاں کی چاہتے ہیں تو اب چاہت میں یہ بھی ہے مل بھی جائے اور باقی بھی رہے، یہ بھی تو چاہتے ہیں۔ لیکن ہر شے کیا ہے، فنا ہو جانے والی، ہر شے مٹ جانے والی ہے، سوائے وہ کہ جسے پروردگار باقی رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اسے مٹ جانا ہے، اسے برباد ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی فکر کیجئے جو باقی رہنے والی ہے۔ باقی کیا رہنے والی ہے؟ باقی رہے گا پروردگار جنہیں باقی رکھنا چاہے کہ کنہیں باقی رکھنا چاہے گا، کہ ان لوگوں کو باقی رکھنا چاہے گا کہ جن کی مرضی پروردگار کی مرضی سے ملتی ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یعنی ان کی مرضی خدا کی مرضی سے ملتی ہے، ان کی چاہت خدا کی چاہت ہے، ان کی خواہش خدا کی خواہش ہے۔ یعنی یہ دنیا کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، یہ بنگلے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، یہ جواہرات کی خواہش نہیں رکھتے، یہ سونا چاندی کی خواہش نہیں رکھتے، بلکہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پروردگار کیا چاہتا ہے۔ ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، جو انسان اپنی مرضی پروردگار کی مرضی سے ملا دیتا ہے، پروردگار کی مرضی اس کی مرضی سے مل جاتی ہے، تو کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ پروردگار اسے ہمارا ہادی اور رہبر بنا کے بھیجتا ہے کہ اس کائنات میں آئیں گے تو گناہ کرنا کیا، گناہ کے بارے میں سوچنا بھی یہ گناہ سمجھتے ہیں۔ کبھی تصور نہیں کرتے کہ گناہ کسے کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ گناہ کر نہیں سکتے، اگر نہ کر سکتے ہوتے تو بھائی جب ان کے فطرت ہی میں نہیں ہے کہ گناہ کریں، تو اب ان میں کمال کیا ہے؟ جیسے فرشتے ہیں، ان میں خواہش کی جنبے ہی نہیں پائی جاتے، تو اب وہ گناہ نہیں کرتے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے گناہ کرنے پر قادر ہے، اس کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا، تب کمال ہے، تب کمال ہے۔ ہم قادر ہیں برائیوں کی طرف رغبت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کو برائیوں سے روک لیتے ہیں، تو یہی ہمارا کمال ہے۔ ہم لذات میں ضم ہو سکتے ہیں، لیکن لذات سے اپنے کو روک لیتے ہیں، یہی ہمارا کمال ہے۔ ہم کسی گمراہی کی طرف گامزن نہیں ہوتے ہیں، اپنے کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں، یہی ہمارا کمال ہے۔ تو عزیزان گرامی، صفت پانے کے بعد اگر کوئی انسان صفت پر کنٹرول کر لے تو وہی کامل اور اکمل ہوا کرتا ہے۔ لہذا پروردگار نے ہمیں دونوں چیزیں دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن ہم روک لیتے ہیں اپنے کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے علی کی زندگی آ جاتی ہے، ہمارے سامنے حسین کی زندگی آ جاتی ہے، ہمارے سامنے اہل بیت کی زندگی آ جاتی ہے۔ جب بھی ہم شائبہ ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم گناہ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے مولا نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا نہیں، اپنے کو روک لیتے ہیں، اپنا دامن
گناہوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ بس اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کردار علی سے ملانے کی کوشش کیا کرو۔ جب ان سے اپنے کردار کو ملاؤ گے تو گناہ خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ہم ان سے ہدایت چاہیں گے تو ہم خود ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، ہم برے لوگوں کی زندگی دیکھنے لگتے ہیں، ان کی ہسٹری دیکھنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جب انہوں نے اتنے گناہ کیا تو کم سے کم ہم ان سے تو بہتر ہیں، ہم نے تو زہرا کا حق غصب نہیں کیا ہے، ہم تو ان سے بہتر ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، آپ کو ان سے ہدایت نہیں لینا ہے، آپ کو 14 دروازوں سے ہدایت لینا ہے جنہیں وسیلہ خالص اور ہادی برحق بنا کر کے پروردگار نے بھیجا ہے، تو ان سے ہمیں ہدایت لینا۔ ہمیں کسی بھٹکے ہوئے کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اور ہمیں بھٹکا دے، بلکہ ایسے دروازے پر جانا ہے کہ جانے کے بعد علم نہ ہو تو علم مل جائے، سخاوت نہ ہو تو سخاوت مل جائے، شجاعت نہ ہو تو شجاعت مل جائے، اگر بردباری نہ ہو تو انکساری مل جائے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جو سلیقہ زندگی سکھاتا ہے۔ ایسے دروازے پر نہ جائیے جن کو خود نہ معلوم ہو کہ زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے۔ ارے مسئلے میں اتنے کمزور ہو کہ اپنے لڑکیوں سے مسئلہ پوچھتے ہو، ایسے لوگ ہادی نہیں بن سکتے۔ جو اپنے بچیوں سے مسئلہ پوچھتے ہوئے نظر آئیں وہ ہادی نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہادی بنیں گے کہ ایک پیر رکاب میں ہے، دوسرا پیر رکاب میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ کون سا جانور ہے جو انڈا دیتا ہے، کون سا جانور ہے جو بچہ دیتا ہے؟ تو اب کہا، مسکرائے، کہا سوال لوگوں کے درمیان چونکہ یہ سوال بہت زیادہ کٹھن تھا، مشکل تھا، علی مسکرا کے کہتے ہیں بس 2 جملوں میں سمجھ لو۔ کیا کہ جن کے کان باہر ہو وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں۔ اچھا، کہا اور سمجھنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا جو پانی چاٹ کے پیتے ہو۔ عزیزان گرامی، جو چوس کے پیتے ہو اور جو چاٹ کے پیتے ہو وہ ان میں فرق ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حلال گوشت جانور اور حرام گوشت جانور میں فرق ہے۔ حرام گوشت جانور کیا کرتا ہے؟ پانی چاٹ کے پیتا ہے، اور حلال گوشت جانور چوس کے پانی پیتا ہے جس طرح سے ہم پیتے ہیں۔ اب یہ علی سے قیامت تک مسئلہ پوچھتے رہو، ایک ہی مسئلہ تو الگ الگ جواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بحر ذخار علوم ہیں، یہاں سے آپ کو علم کے نئے نئے دروازے ملتے جائیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے معاویہ کے دروازے پر جانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کے دروازے پر جانے کی کہ جس کے یہاں سے کبھی علم کا گزر ہی نہ ہوا ہو؟ ہمارے درمیان جب باب العلم موجود ہے، ہمارے درمیان شہر علم موجود ہے، ہمیں ان سے ہدایت لینا ہے تو ہمیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے بھائی دنیا ہے، جانا پڑتا ہے مولانا۔ ہم نے کہا رسمن جائیے، ہم نہیں روکتے، لیکن آپ کو کس مسئلے پر عمل کرنا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج کل اس دنیا میں بہت سے مراجع کرام ہیں، لیکن جس کی تقلید آپ کرتے ہیں اس کے فتوے پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری۔ آپ نے تقلید کر لیا کہ سستانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں، نیت کر لیا، تو اب ان کے فتوے پر مینوان عمل کرنا ہے۔ تو جب ہم نے نیت کر لیا کہ ہمارے 14 ہادی ہیں، تو اب کسی گمراہ کو اپنا ہادی نہ بنائیں گے، نہ اس کے راستے پر چلیں گے، نہ اس کے راستے کو اپنائیں گے۔ اور اگر اس کے راستے کو اپنا رہے ہیں تو یعنی 14 کے دامن کو صحیح سے نہیں تھاما ہے، صحیح سے نہیں پکڑا ہے۔ اگر پکڑے ہوتے تو ہم کسی گمراہ کو اپنا ہادی مقرر نہ کرتے۔ یہی تو ہوا، آج دنیا میں جو حاکم بنایا گیا وہ حاکم ظالم ہے جو ہم جیسوں پر مسلط کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے ایمان کو کھو دیا۔ جب اپنے ایمان کو کھو دو گے، امام فرماتے ہیں تو پروردگار تمہارے سروں پر ظالم کو مسلط کر دے گا۔ آج ظالم کی حکومت ہے کہ نہیں؟ وہ سارے ظلم ہو رہے ہیں اور ہنس کے ظلم کو ٹالا جا رہا ہے۔
آپ دیکھیں کہ ظلم ہوتا ہے اور حاکم جب آتا ہے بھاشڑ دیتا ہے مائک پر کھڑا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے. موت پر مسکرانا کس کا کمال ہے عزیزان گرامی. قتل کروا دیتا ہے اس کے بعد مسکراتا ہے. یعنی ظالم یہ کہتا ہے کہ بھائی تو نے مجھے خود ہی تو مقرر کیا ہے, خود ہی تو اس کرسی پر بیٹھایا ہے. عزیزان گرامی یہی تو ہوا. اہل کو دنیا نے اس منزلت پر نہیں رکھا کہ جہاں کے وہ قابل تھے. اسی لیے آج جتنا بھی دنیاوی اقتدار ہے سیاسی طور سے, اس میں آپ کسی پڑھے لکھے کو نہیں پائیں. کوئی 5ویں فیل ہے, کسی کا کوئی علم سے تعلق ہی نہیں ہے. کوئی گائے چراتا تھا, کوئی بھینس چراتا تھا, وہ کیا ہو گیا حاکم بن گیا. تو اب معلوم ہوا جب ایسے جاہل حاکم بن جائیں گے تو وہ ملک میں جہالت کو پھیلائیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے اپنا رہبر ہادی عالم کو بناؤ. جب عالم حکومت کرے گا تو علم کے ساتھ کرے گا. ساری دنیا نے لوہا مان لیا. جب IS کو موصل سے علماء نے بھگایا, موصل سے عراق سے علماء نے بھگایا اور کھدیڑ کے بتا دیا کہ دیکھو علماء کی حکومت یہ ہوتی ہے, علماء کی مصلحت یہ ہوتی ہے, علماء کی حکمت یہ ہوتی ہے. اگر ان کو اپنا رہبر مانگو گے تو تم بھی پریشان نہیں ہوگے اور عوام بھی پریشان نہیں ہوگی. لیکن آج دنیا کیا ہے کہ ایسے کو بنا لیتی ہے کہ جو خود پریشان کرتے, جنہوں نے بٹھایا ہے کون لوگ, دھنوان لوگ, بیاپاری لوگ. آج جیسے GST آیا بیاپاری لوگوں نے ہنگامہ کرنا ہے. صلوات پڑھے برپان. بھائی جب ہم نے خود بٹھا دیا تو جو اس کی مرضی ہوگی کرے گا. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب بٹھانا جانتے ہیں تو اتارنا بھی جانتے ہیں. جب ہم نے بٹھایا ہے تو ہم اتار بھی سکتے ہیں. وہ فرق یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے تک کچھ نہیں کر سکتے, ہم بندھے ہوئے ہیں. لیکن جیسے عرصہ تمام ہوا ہم دکھا دیں گے کہ ہمارا پاور کیا ہے. جب دنیا میں یہ حال ہے تو دنیا میں آخرت گزرنے کے لیے وہاں بھی سوچو کہ جب دنیا میں یہ پاور بنایا ہے کہ جس کو چاہے بٹھا دے لیں, جس کو چاہے اتار دیں, تو ایسی منزلت بناؤ کہ وہاں وہ لوگ تمہاری استقبال کو کھڑے ہوں جو کسی کے استقبال کے لیے نہیں آتے. وہ کون؟ جب انسان صاحب کردار بن کے آتا ہے تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مومن بندہ ہے, یہ صاحب تقوی بندہ ہے, یہ پرہیزگار ہے, لہٰذا اس سے استقبال کے لیے آؤ. عزیزان گرامی, اس کائنات میں آج کسی کے دشمن نہیں ملیں گے, لیکن جتنے حق کے پرستار ہیں ان کے دشمن ملیں گے. آپ اپنے معاشرے میں اتنی بڑی آبادی شیعوں کی ہے ماشاءاللہ, اللہ نظر و بس سے بچائے. ایک آدمی حق بولنے والا ہو, بولو وہ صحیح بات بول رہا ہو, لیکن لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے. اور ہر وقت یہ حق بولا کرتے ہیں, ہر وقت کھری بات کرا کرتے ہیں. کھرے لوگوں کی یہاں گنجائش نہیں. ایک انسان آگے کچھ کہتا ہے, پیچھے کچھ کہتا ہے, منہ پہ کچھ کہتا ہے, پیٹھ پیچھے کچھ کہتا ہے, اس کو سماج میں بہت اچھا مانا جاتا ہے. ایسے میٹھے لوگوں کی بڑی قدر ہوتی ہے. جو منہ پہ جو آیا کہہ دیتا ہے اسے لوگ برا مانتے ہیں. مولا فرماتے ہیں تمہارا حقیقی دوست وہی ہے جو تمہاری کمیوں کو ابھار کے تمہارے سامنے پیش کرے. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری کمیوں کو ابھار کے تمہارے سامنے پیش کرے. آج مولانا کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ میں یہ کمی ہے تو آج 6 محرم میں 7ویں محرم کی مجلس نہ پڑھنے دیں گے. 7ویں محرم کی مجلس نہیں پڑھنے. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یعنی معلوم ہوا ہم حق کے پرستار لیکن حق سننا پسند نہیں کرتے. اور مولا فرماتے ہیں وہی مومن ہے کہ جو ایک کی کمی ابھار کے اور دوسرے کے سامنے لائے, وہی سچا دوست. آج دنیا میں انہیں سچا مانا جاتا ہے. تعریف کرے آپ سے بڑا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں,
آپ سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ اب جب زبان پہ اور آنکھوں کے سامنے تعریف ہو رہی، انسان خوش ہو رہا ہے، ارے یہ تو ہماری حمد و ثنا نہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھو جو سامنے تعریف کرے وہ سچا دوست نہیں، جو پیٹھ پیچھے تعریف کرے وہ ہے سچا دوست۔ عزیزان گرامی، حق تو یہ ہے کہ تعریف دشمن کرے، تعریف دشمن کرے کہ اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں اس کائنات میں جن کی تعریف دشمن کرتے، دیکھو اس میں تمام برائیاں ہیں لیکن ایک اچھائیاں بھی ہیں۔ یہ کہتے نہیں کہ بھائی اتنی غلطی ہے لیکن اس آدمی میں ایک اچھی صفت بھی پائی جاتی ہے، یعنی اچھائی جتنی بھی گندگیوں میں ہو ابھر کے باہر آ جایا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا جب ایک اچھائی ہو اور 1000 برائی ہو لیکن وہ اچھائی 1000 پر غالب ہو جاتی ہے، تو کیوں نہ کریں اپنے دامن سے برائی کو ختم کریں، کیوں نہ اپنے دامن سے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوشش کریں گے تبھی برکت ہوگی۔ آپ بیٹھے رہیں بستر پہ لیٹے رہیں اور سوچے صبح کی نماز ہو جائے گی، صبح کی نماز میں اٹھتے ہوئے ہر انسان کو تکلیف ہوتی، خصوصاً جاڑوں کے ایام میں، سردیوں کے ایام میں صبح بستر چھوڑنے میں بڑی تکلیف ہوتی، لیکن جو چھوڑ کے مسجد میں آ جاتا ہے پروردگار اس کے ہر قدم پر فرشتوں سے کہتا ہے رحمت نازل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آرام کو ترک کر کے ہماری عبادت کی طرف اپنوں کو مبذول کیا۔ عزیزان گرامی، کوشش یہ کرنا چاہیے وہ کام کیا جائے جو منشاء پروردگار کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارا صدر جو چاہے گا وہ ہم کریں گے، ہمارا سیکریٹری جو چاہے گا وہ کریں گے، ہمارا پردھان جو چاہے گا وہ کریں گے، ہمارا سی ایم جو چاہے گا وہ ہم کریں گے، ہمارا پی ایم جو کہے گا وہ کریں گے، بلکہ ہم نے کہیں گے یہ سی ایم پی ایم کیا، ان سی ایم پی ایم کا جو خالق ہے وہ جو چاہے گا وہ میں کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا میں ہمارے بنائے ہوئے ہیں، وہ پروردگار جس کو بنا دیتا ہے اس سے اقتدار چھینتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات میں 14 ایسے حاکم ہیں جن کو مقرر کر دیا ہے، وہ کائنات کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ہمارا دور کا امام فرماتا ہے کہ اگر ہم تمہاری طرف سے ذرا دیر کے لیے اپنی نگاہیں پھیر لیں تو دنیا تمہیں چکی کی پاٹ کی طرح پیس دے گی۔ یعنی ہمارا امام ہماری نگہبانی کر رہا ہے، پردے میں رہ کے، پردے میں رہ رہا ہے لیکن ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہماری نگہبانی کر رہا۔ ہم ہیں کتنے، ہماری گنتی کتنی ہے؟ ہم مختصر سے ہیں لیکن جہاں رہتے ہیں وہاں دوسروں پر بھاری رہتے ہیں۔ یہاں تو بہت بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ، ہم نے دیکھا ہے بہت سے جگہ پر 1000 لوگ دوسرے ہیں اور 2 شیعہ ہیں، لیکن وہ 2 شیعہ 1000 کے نگاہوں میں ظاہر ہے، ہر انسان انہیں پہچانتا کہ یہ شیعان حیدر کرار ہے، صرف 2 ہیں، وہ 1000 ہیں۔ بھائی اس 2 کی کیا گنتی ہونی چاہیے؟ 1000 کے سامنے 2 کی کیا گنتی؟ کہ نہیں، ان کا رنگ و ڈھنگ 1000 سے الگ ہے، چلنے کا طریقہ الگ ہے، رہنے کا طریقہ الگ ہے، سونے کا طریقہ الگ ہے، جاگنے کا طریقہ الگ ہے۔ معلوم ہوا علی والا جہاں رہتا ہے خود کو بھی پہچانواتا ہے، اپنے مولا کو بھی پہچانواتا ہے کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا۔ لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے یہ 2 گھرانے ہیں، آپ جائیں وہ 2 گھرانے عزاداری بھی کریں گے، محفل بھی کریں گے، مجلس بھی کریں گے۔ اب جب کریں گے تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ کس کی ولادت منا رہے ہو، تو فخر سے کہے گا کہ آج 13 رجب ہے، ہم علی کی ولادت منا رہے ہیں۔ علی کون؟ پوچھنے پر مجبور ہوگا کہ علی کون؟ اب کہا علی وہ ہے کہ جس کو پروردگار نے کائنات میں ہمارا رہبر بنا کر کے بھیجا، اور رسول فرماتے ہیں ذکر علی ان عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پوچھنے والا سوال کرے گا اور جواب دینے والا جواب دے گا، جو جواب دے گا وہ عبادت کرتا چلا جائے گا۔
جو جواب دے گا وہ عبادت کرتا چلا جائے گا. جیسے ہم نے علی کی فضیلت کہنا شروع کیا، علی فاتح خیبر ہے، فاتح بدر ہے، فاتح حنین ہے، ہم نے صفت بیان کرنا شروع کیا، ادھر عبادت ہوتا چلا گیا. تو عزیزان گرامی، ہمیں فالتو میں جو وقت ملے ان میں برائی کرنے کے بجائے علی کے فضائل بیان کرنا چاہیے، علی کے فضائل پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو فالتو وقت بچ گیا ہے ذریعہ و معاش سے وہ عبادت میں شمار ہوتا رہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کہتے ہیں ارے تھوڑا سا ریلیکس وقت مل گیا، مذاق کر لیتے ہیں، ہنسی کر لیتے ہیں، تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں. ہم نے کہا انٹرٹینمنٹ کرنے کا آپ کے پاس کوئی وقت نہیں. آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے. تو ہم انٹرٹینمنٹ نہ پھنسے. یہ دنیا کا انٹرٹینمنٹ یہیں الجھائے رکھے گا، آخرت کی طرف گامزن نہیں ہونے لگا. لیکن جو معرفت پیدا کر لیتے ہیں وہ دنیا کے لذات کو ترک کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصحاب حسین کربلا میں چاہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہمارے گلے پر چھری پھرے اتنی ہی جلدی ہم اپنے منزل کو پہنچ جائیں. یعنی انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا تھا، اپنے منزل کو دیکھ لیا تھا. کیوں دیکھ لیا تھا؟ انہیں معلوم تھا ہم نصرت امام کو آئے ہیں. جب امام کی نصرت کو آئے ہیں تو پروردگار ہمیں بابرکت جگہ پر رکھے گا. تو عزیزان گرامی، یہ دیکھیں کہ امام کس سے راضی ہوں گے، یہ دیکھیں کہ رسول کس سے راضی ہوں گے، یہ نہ دیکھیں کہ عوام کس سے راضی ہوگی. یہ عوام کبھی راضی ہونے والی نہیں. رسول راضی ہو گئے تو پھر دنیا والآخرہ دونوں میں انسان کا فائدہ ہے، اور رسول ناراض ہو گئے تو دونوں میں گھاٹا ہے، دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں گھاٹا ہے. امام ناراض ہو گیا تو یاد رکھیے امام جب تک راضی نہ ہوگا جب تک ہمیں نجات نہیں مل سکتی. تو عزیزان گرامی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اماموں نے کس طرح سے زندگی گزاری. کانٹوں پر چلائے گئے لیکن کار خیر سے باز نہیں آئے، حق کہنے سے باز نہیں آئے. کہا ایک ہاتھ پہ اگر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تب بھی ہم حق کہنے سے باز نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی، ہم ایسے کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ حق کہتے رہیں گے، حق کرتے رہیں گے، حق بولتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ میرا مولا بولا. آپ زندگی میں دیکھیں تو میسم جس طرح سے بولے اس طرح سے کوئی نہیں بولا، حقدار پر بھی چڑھ کے بولے. کیوں؟ کیونکہ میسم بتانا چاہتے تھے کہ حق بولتے ہوئے زبان بھی کٹ جائے تو زبان کی پرواہ نہیں ہے لیکن حق ضرور بولا جائے. تو میسم نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو کبھی حق سے نہ منہ پھیرنا. اور یہی یادگار منانے کے لیے ہم کربلا کی فرشگاہ بچھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں 72 لوگوں نے حق کا دامن اس طرح سے تھاما کہ جہاں حسین کا خون گرا وہیں سعید کا بھی خون گرا، وہیں زہیر کا بھی خون گرا، وہیں مسلم ابن اوسجا کا بھی خون گرا، وہیں جون کا بھی خون گرا. کیا خاک کربلا میں صرف اور صرف حسین ہی کا خون ہے؟ نہیں، بلکہ اصحاب حسین کا بھی خون ہے. یعنی اگر خاک کربلا کو خاک شفا کہا گیا تو اس میں جون کا بھی خون شامل ہے، سعید کا بھی خون شامل ہے، زہیر کا بھی خون شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امام کی نصرت اور مدد کی. پروردگار نے کہا اب تو نے امام کی نصرت اور مدد کی ہے تو صحیح، تیرے خون کو بھی مٹی میں گرا کے اس مٹی کو خاک شفا نہ کر دوں تو خدا نہ کہنا. آج قیامت تک مٹی یہ جاتی رہے گی، لوگ خاک شفا کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے. آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سجدگاہ میں خاک شفا کا استعمال کرتے کہیں کہ بابرکت چیز ہے، اس کے وسیلے سے میرا سجدہ قبول ہو جائے. یہ تو خیال ہے ذہنوں میں. بس عزیزان گرامی سوچو کہ کربلا میں ایک ہی روز میں 72 جنازے اٹھ گئے.
اور 71 جنازے کا اٹھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حسین۔ کبھی مسلم کے لاشے کو اٹھایا، کبھی زہیر کے لاشے کو اٹھایا، کبھی سعید کے لاشے کو اٹھایا، کبھی حبیب کے لاشے کو اٹھایا، اب یہاں تک کہ کربلا کے بن میں آ گئے جون کا لاشا اٹھانے۔ عزیزان گرامی، جب جون نے آواز دیا، جون کون؟ جون جناب زین العابدین کے غلام ہیں، حبشی غلام ہیں، ان کے جسم سے بدبو آیا کرتی ہے، ان کے منہ سے ایک ایسی بدبو آیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آئے اور ہاتھوں کو جوڑا کہ اے مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا نے اجازت نہ دی تو ایک عجیب جملہ جون نے کہا، مولا مجھے معلوم ہے ہمارے جسم سے بدبو آتی رہتی ہے، ہمارے منہ کی ری صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اجازت دیا اور ایک دعا کی، پروردگار اس کے جسم کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے، اس کے چہرے کو وجیح کر دے۔ واقعات کربلا کے بعد جب فوج اشقیہ چلی گئی تو لوگ بتاتے ہیں کہ ایک جسم سے اتنا نور ساطع ہو رہا تھا جو آسمان کو پار کر رہا تھا۔ لوگوں نے جا کے دیکھا تو وہ اور کسی کا لاشا نہیں تھا بلکہ جون کا لاشا تھا، جسے حسین نے دعا دی تھی، پروردگارا اس کے چہرے کو وجیح۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کی زمین ہے۔ ایک مرتبہ مولائے متقیان کربلا سے گزرے، ساتھ میں ابن عباس ہے۔ کہتے ابن عباس تمہیں معلوم ہے یہ زمین کون سی زمین ہے؟ ابن عباس نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم یہ کون سی زمین۔ کہا کاش کہ اگر تم جان لیتے تو تم بھی ہماری طرح گریا کرتے۔ عزیزان گرامی، ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا وہیں بیٹھ کے گریا کرنے لگے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس زمین کی خصوصیت کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ گریا کرتے کرتے امیر المومنین کو خواب آیا۔ اب خواب سے جیسے بیدار ہوئے، کہتے ہیں ابن عباس تمہیں معلوم ہے ابھی میری آنکھ لگی اور میں دیکھا اس زمین پر کچھ سواریاں اتری، سواریوں نے اس زمین پر خط کھینچا۔ وہ خط جب کھینچا تو کیا دیکھا؟ وہ خط کے درمیان خون ابلنے لگا اور خون کے درمیان میرا لال حسین کھڑا ہوا ہے۔ فوج اشقیہ کبھی وار کرتی ہے تو ہمارے حسین کے بایاں بازو کٹتا ہے، وار کرتی ہے، کبھی میرے حسین کا دایاں بازو کرتا ہے۔ مولا سے پوچھا ابن عباس نے، مولا بتائیے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کرب و بلا ہے کہ جس میں ایک دن میرا حسین اپنی قربانیاں پیش کرے گا۔ وہ کہا کس طرح سے قربانیاں پیش کرے گا؟ کہا کبھی اپنے 18 برس کی کمائی کو بھیجے گا، کبھی 13 برس کے بھتیجے کو بھیجے گا، کبھی اون محمد کو بھیجے گا، آخر میں ایک چشمہ ہے کو لے کے آئے گا۔ تو مولا سے فرمایا، ابن عباس نے، مولا کوئی مدد کرنے والا ہوگا؟ کہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا بلکہ چند قدم کے فاصلے پر حسینی قافلہ ہوگا۔ حسین ایک گودال قتلگاہ میں قتل کیا جائے گا اور ایک ٹلے پر کھڑی ہوئی اس کی بہن دیکھ رہی ہوگی اور اپنے آواز دے رہی ہوگی، اے عمر سعد تو کیا دیکھ رہا ہے؟ فرزند رسول قتل کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تباہ۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے پوچھا، مولا یہ بتائیے جب حسین قتل کر دیا جائے گا تو اسے تدفین کون کرے گا؟ مولا نے فرمایا میرے حسین کی تہجیز و تکفین نہیں ہوگی بلکہ جہاں گھوڑے سے گرے گا وہی اس کو دفن کیا جائے گا۔ بلکہ بات سن لو، کائنات میں کوئی ایسا شہید نہیں ہے جس کے سر کٹنے
بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر اعمال کو قبول فرما، مومنین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ کے لائق بنا دے۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض انہیں قرض سے نجات دے، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے۔ پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں حسینی کردار پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہ نیک صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔